بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ خلق میں جب نہیں مثل شہ بطحا کوئی، خلق میں جب نہیں مثل شہ بطحا کوئی، مثلکم کیا ہے معمہ ہے کہ پردہ کوئی۔ خلق میں جب نہیں مثل شہ بطحا کوئی، مثلکم کیا ہے معمہ ہے کہ پردہ کوئی۔ سیرت انسان کی بن جائے صحیفہ کوئی، سیرت انسان کی بن جائے صحیفہ کوئی، معجزہ اس سے بڑا ہو نہیں سکتا کوئی۔ سیرت انسان کی بن جائے صحیفہ کوئی، معجزہ اس سے بڑا ہو نہیں سکتا کوئی۔ لاکھ اوڑے بشریت کا لبادہ کوئی، آ سکا قید تعین میں نہ جلوہ کوئی۔ سایہ نور خدا لوگ کہاں سے لائے، سایہ نور خدا لوگ کہاں سے لائے، جب کہ ہوتا ہی نہیں نور کا سایہ کوئی۔ سایہ نور خدا لوگ کہاں سے لائے، جب کہ ہوتا ہی نہیں نور کا سایہ کوئی۔ اور بڑا پیارا شعر ہے، اس شعر پر انشاءاللہ پوری تقریر ہونی ہے، تو آپ سمجھ جائیں گے شعر سے تقریر کا عنوان کیا ہے۔ فلیکس پر آپ دیکھ لیں گے کہ سایہ نور خدا لوگ کہاں سے لائے، جب کہ ہوتا ہی نہیں نور کا سایہ کوئی۔ آپ پر ختم ہے ہر بات مدینے والے، آپ پر ختم ہے ہر بات مدینے والے، آپ کے بعد پیمبر نہ صحیفہ کوئی۔ آپ پر ختم ہے ہر بات مدینے والے، آپ کے بعد پیمبر نہ صحیفہ کوئی۔ اور لوگ مدینے جا رہے ہیں، واپس بھی انشاءاللہ آئیں گے بعد میلاد کے، تو خواجہ شوق فرماتے ہیں لوگ جا جا کے مدینے کو نہ کیا کیا لائے، لوگ جا جا کے مدینے کو نہ کیا کیا لائے، لے کے آیا نہ مگر خاک کفے پا کوئی، لے کے آیا نہ کوئی خاک کفے پا کوئی۔ اس لیے کہ حضور جہاں طالب علم جب پڑھنے کے لیے مدرسہ چلتا ہے، ابھی جو بچے نے آپ کو نے نماز کے بارے میں سنا، آپ نے بڑی پیاری گفتگو کی، اور کئی صحیح صفحے اس نے یاد کر لیے تھے ماشاءاللہ، اور بہت اچھے انداز میں وہ سنائیں، اللہ اور ترقی دے۔ اور انشاءاللہ حافظ صاحب بھی کافی محنت کر رہے ہیں، اور بچے انشاءاللہ سنائیں گے، کوئز بھی، اشعار بھی سنائیں گے، تقریر بھی سنائیں گے، سوال و جواب بھی سنائیں گے۔ اب چونکہ بچے دن بھر پڑھتے ہیں اور پھر مدرسے کا اپنا نصاب ہے مکتب کا، تو ادر ایکٹیویٹیز کے اوپر بچوں کی زیادہ توجہ نہیں، ورنہ میری باری بھی نہ آئے، الحمدللہ بچے ایسے تیار ہو جائے۔ تو نعت بھی آج آپ نے سنی مکتب کے طالب علم سے، اور آج گفتگو بھی سنی، انشاءاللہ روزانہ کوئی نہ کوئی بچے پڑھتے رہیں گے۔ تو لوگ جا جا کے مدینے کو نہ کیا کیا لائے، یہ بچے پڑھ رہے ہیں، تو حدیث میں ہے کہ فرشتے اپنے پر ان کے پیروں کے نیچے بچھا دیتے ہیں،
تو راحت نے کبھی کہا تھا کہ جہاں جہاں آپ کے قدم تھے وہاں زمین تھوڑی تھی، وہاں تو آسماں تھا۔ زمین پر جب مصطفیٰ چلتے تھے تو وہ زمین تھوڑی ہوتی تھی، وہ تو آسماں ہوتا تھا۔ تو خواجہ شوق نے بڑے پیارے انداز میں کہا کہ لوگ جا جا کے مدینے کو نہ کیا کیا لائے، لے کے آیا نہ مگر خاک کف پا کوئی، ان کے رتبے کو پہنچنا تو رہا ایک طرف۔ وہ تو ہماری طرح بشر ہے، اور وہ بھی انہوں نے شادی کی اور بکریاں چرائی انہوں نے۔ ارے کم عقل! بزرگان دین کہتے ہیں، علامہ ثاقب رضا صاحب فرماتے ہیں کہ بکریوں کے پیچھے نظر آتے ہیں اور شب معراج مصطفیٰ کے آگے، یہ جبریل کے آگے نظر نہیں آتے جا رہے ہیں مصطفیٰ۔ تو لوگ جا جا کے مدینے کو نہ کیا کیا لائے، لے کے آیا نہ کوئی خاک کف پا کوئی، اور ان کے رتبے کو پہنچنا تو رہا ایک طرف، ان کے نالین کے رتبے کو نہ پہنچا کوئی۔ ان کے رتبے کو پہنچنا تو رہا ایک طرف، ان کے نالین کے رتبے کو نہ پہنچا کوئی، اس لیے کہ ان کے پاؤں کی گرد کاش ہو جاتا، عرش اعظم تلک گیا ہوتا۔ تو ان کے نالین کو تو وہ شرف حاصل ہے۔ گر خدا چاند ہی بنا دیتا، تیری انگلی سے کٹ گیا ہوتا، گرد ہوتا پاؤں کی گرد کاش ہو جاتا، عرش اعظم تلک گیا ہوتا۔ ان کے رتبے کو پہنچنا تو رہا ایک طرف، ان کے نالین کے رتبے کو نہ پہنچا کوئی۔ اور یہ شعر یاد کر لیجئے آپ، کیا شعر ہے! اللہ اکبر! خواجہ شوق کہتے ہیں، حق جدا آپ سے ہو، آپ جدا ہو حق سے۔ حق جدا آپ سے ہو، آپ جدا ہو حق سے، ایک پل عمر کا ایسا نہیں گزرا کوئی۔ حق جدا آپ سے اور آپ جدا ہو حق سے، ایک پل عمر کا ایسا نہیں گزرا کوئی۔ جی رہے ہیں فقط آقا کے تصدق میں شوق، جی رہے ہیں فقط آقا کے تصدق میں شوق، ہم گنہگاروں کا جینا بھی ہے، جینا کوئی۔ تو بس آقا کے صدقے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ پاک ہماری زندگی کو کامیاب بنائے اور کامرانی سے ہماری زندگی گزارے۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ یہ پرچے ہے، یاد سے لے کے جائے آپ۔ ہو سکتا ہے میں گفتگو کے روانی میں بھول جاؤں۔ عید میلاد کس طرح منائے، 2 روز سے ممبر پہ رکھے ہوئے ہیں۔ خواتین میں پرسوں تقسیم ہو گئے، آپ لوگ یہ اردو میں بھی ہے اور ہندی میں بھی ہے، تو آپ لوگ اس کو نہیں، ابھی دیکھیں تو سب یہی پڑھیں گے، تو آپ لوگ اس کو زیروکس کر کے بھی تقسیم کیجئے۔ کل جمعہ ہے، کوئی حضرات جمعہ میں بھی لے کر آ جائے زیروکس کر کے۔ بڑی پیاری پیاری باتیں ہیں اس کے اندر، تو اس کو آپ ساتھ میں لے کے جائیے، بھی علاقے میں بھی تقسیم کیجئے، مسجد میں بھی تقسیم کیجئے۔ آج کا جو عنوان ہے سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دور حاضر، عصر حاضر۔ حاضرین، آج کا دور ترقی یافتہ دور، ہم نے سوچا بھی نہ تھا کہ ہم آپس میں گفتگو کریں گے اور یہ بات روشن مسجد کی کوئی دوسرے ملکوں میں بھی سن سکتا ہے۔ جب مجلسیں چلتی تھی شروع میں تو ہم نے اس کا اندازہ نہیں لگایا تھا کہ کوئی اس کو آن لائن بھی دیکھ سکتا ہے۔ مجھے سچ بتائیے، آج سے 5 سال پہلے، کوئی دور نہیں، صرف 5 سال پہلے، کیا آپ نے یہ غور کیا تھا کہ میرے موبائل میں جی پے ہوگا اور میں آن لائن ٹرانزیکشن کر سکتا ہوں؟ یہ فیچرز واٹس ایپ میں ہیں، اپلیکیشن آ چکے ہیں کہ آدمی آج 50 لاکھ کی گاڑی سے اترتا ہے اور اس نے اگر 10 روپے کی چیز خریدنی ہو تو خریدتا کہتا ہے کیش نہیں ہے، تو سامنے والا بھی حیرت نہیں کرتا، کہتا اچھا آن لائن کر سکتے ہو آپ۔
تو وہ 1.5 لاکھ کا موبائل نکال کر 50 لاکھ کی گاڑی سے اترا ہے 1.5 لاکھ کے موبائل سے 10 روپے کا ٹرانزیکشن کرتا ہے۔ ترقی اتنی ہو گئی۔ سائنس کی ترقی، ٹیکنالوجی کی ترقی، سورج و چاند کے محور، ان کی رفتار، علم فلکیات، اس کی ترقی آج آپ دیکھ لیجئے، اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک اماوس رہے گی، فلاں فلاں تاریخ میں سورج گرہن ہوں گا ہندوستان میں۔ ترقی ہے، آدمی نے خوب ترقی کر لی، بہت ترقی کر رہا ہے بندہ۔ پہلے ہم بولتے تھے، سنتے تھے کہ چاند پر پہنچیں گے، اور سنا بھی ہم نے، حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا اگر علم ثریا پر پہنچ جائے تو بنو فارس میں سے ایک ایسے بھی شہزادہ پیدا ہوں گا جو علم کو وہاں جا کر حاصل کر لے گا۔ تو ہم سوچتے تھے ہے ایسا، حدیث میں سننے علم حاصل کرو چین جانا پڑے، ہم بولیں چین بھی جائیں گا؟ ہم تو یہاں یونیورسٹی کو کبھی دیکھے نہیں ہم نے۔ سچ بتائیے ہم میں سے کتنے لوگ یونیورسٹی گئے؟ تو علم حاصل کرو چین جانا پڑے، ترقی اتنی ہو گئی۔ لیکن ترقی اتنی ہونے کے باوجود کیا ہم حقیقت شناس ہے؟ کیا ہم حقیقت سے آگاہ ہے؟ قرآن پاک بار بار اس کی طرف ہمیں اشارہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ آدمی آج بہت پڑھا، الحمدللہ یو پی ایس سی کر رہے ہیں لوگ، ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، بے شک بڑی اچھی بات ہے، ترقی مبارک ہو، لیکن حقیقت شناس بھی ہونا چاہیے۔ اس کی مثال اگر یوں پیش کی جائے تو کوئی بعید نہیں ہے۔ چند اسکالرس، چند پڑھے لکھے لوگ، ہائیلی کوالیفائڈ، جب آدمی کیمسٹری، میتھس، جغرافی اور فزکس اور اکاؤنٹس کے جب فارمولیز کر کر کے تھک جاتا ہے تو سوچتا ہے چلو اب تفریح کریں گے۔ کچھ تفریح کرنے کے لیے ناول پڑھتے ہیں، کچھ تفریح کرنے کے لیے میوزک سنتے ہیں، کچھ تفریح کرنے کے لیے شاعری سنتے ہیں، کچھ میمیکری دیکھتے ہیں، کچھ شوز دیکھتے ہیں۔ وہ اسکالرز تھے، انہوں نے سوچا تفریح کریں گے، چلو ہواؤں کا مزہ لیں گے، پانی کا مزہ لیں گے، دریا میں چلیں گے، کشتی رانی کا سفر کریں گے، جہاز کا سفر کریں گے۔ انہوں نے کرائے پر ایک کشتی لی اور وہ سب پڑھے لکھے لوگ اس میں سوار ہوئے، بہت پڑھے لکھے تھے، ملا بھی تھا، کیپٹن تھا، چلانے والا۔ کشتی میں سوار ہوئے، چلتے چلتے ہنسی مذاق کرتے کرتے انہوں نے کہا ملا صاحب کتنے سال سے کشتی چلا رہے ہو؟ تو کہا ماں باپ بھی ملا تھے، یہ علاقے میں ہی میں رہتا ہوں، اس ندی کے قریب، تالاب کے قریب، تو میری عمر آج 50 سال کی ہے، تو میں جب سے کشتی چلا رہا ہوں بچپن سے ہی۔ تو کہا تم نے جغرافی پڑھا ہے کیا؟ تو کشتی والے چلانے والے نے کہا جغرافی یہ کس آدمی کا نام ہے؟ تو یہ سب ہنسنے لگے۔ کیمسٹری پڑھا ہے تم نے؟ تو کہا یار تم عجیب عجیب نام بول رہے ہو، یہ کون سے دوسرے آدمی کا نام ہے؟ فزکس معلوم ہے تم کو؟ الجبرا، جیومیٹری، میتھس؟ کہا یہ حیران کن نام مجھے نہ گناؤ، میں
مجھے یہ آدمیوں کا پتہ نہیں. تو کہا یہ سبجیکٹس ہے, یہ مضامین ہیں جو ہم نے پڑھا ہے, اور ہم بڑے بڑے انجینئر اور بڑے بڑے اسکالر بنے ہیں. تو کہا بھائی میں ان پڑھ آدمی ہوں, میں تو بس بچپن سے بڑا ہوا اور یہ کشتی رانی اور کشتی چلانے والا بن گیا, میں کچھ پڑھا لکھا نہیں ہوں, مجھ کے اس کا علم نہیں. تو کہا تم نے فضول اپنی زندگی گزار دی, تمہاری آدھی زندگی تو بیکار گزر گئی, اب بھی موقع ہے پڑھ لے. آدھی زندگی 50 سال ہو گئے, اور کچھ سال جئیں گے تم, ہو سکتا ہے یا اور زیادہ جیے تم, تو تمہاری زندگی تو آدھی گزر گئی, کچھ نہ حاصل کیا تم نے. چلنے لگے, ہوا تیز ہوئی, کشتی ہلنے لگی, ہلکی ہلکی بارش بھی ہوئی. یہ لوگ ہاتھ پاؤں مارنے لگے, کبھی کشتی کو پکڑتے, کبھی پانی میں ہاتھ جاتا. کہا بچاؤ بچاؤ, پکڑ لو ہم کو. بھئی اب تو زندگی تمہارے ہاتھ میں. کہا میرے ہاتھ میں نہیں, اللہ کے ہاتھ میں ہے. کشتی والے نے کہا اللہ کے ہاتھ میں. دیکھو بھائی میں تو تیرنا جانتا ہوں, اگر کشتی ڈوب بھی گئی تو میں تیر کے پار ہو جاؤں گا, تم میں سے تیرنا آتا ہے کہ کس کو؟ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ وہ بیچارہ بھولا بھالا تھا, زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا, اس کو لفاظی نہیں آتی تھی. کشتی سنبھل گئی, طوفان رک گیا. اس نے کہا تم نے بہت سوال کیے, یہ آتا کہ یہ آتا کہ, اب میں پوچھتا ہوں تمہیں کیا آتا ہے؟ اس نے کہا کیا تم کبھی دریا کا سیر کیے, سفر کیے, کبھی تم نے تیراکی سیکھی ہے, کیا تمہیں تیرنے کے کوئی داؤ پیچ آتے ہیں؟ اگر میں نہیں ہوتا تو کشتی کیا تم چلا سکتے ہو؟ تو کہا ہم اس سے تو ناواقف ہیں, ہمیں کچھ نہیں معلوم. تو کہا اگر کشتی ڈوب جاتی تو تمہارا پڑھا لکھا سب دھرا دھرا رہ جاتا, تم سب ڈوب جاتے. تو حاضرین, اس نے حقیقت بتائی ان لوگوں کو اور کہا کہ تم پڑھ لکھ کے بہت بڑے ہوئے, تم نے بہت ترقی کر لی, سورج کی شعاع کو تم نے قید کر لیا, چاند کے محور کو تم نے قید کر لیا, چاند کے اوپر آپ نے چندریان کو بھیج دیا, خوب ترقی تو کر لی ہے. تم ہواؤں میں اڑنے کی باتیں تو کر رہے ہو, تم زمین کے اندر جا کر سب مرین بنا رہے ہو, ٹائٹینک کب سے تھی جا کے معلوم کر رہے ہو. لیکن وہ لوگ جو بڑے بڑے کروڑ پتی اربوں پتی تھے, جو ٹائٹینک کے پرزے معلوم کرنے کے لیے گئے, اس نے بھی اپنا دم توڑ دیا, وہ لوگوں کی لاشیں تک نہ ملی. گہرائی در گہرائی, اندھیرا در گہرا میں, آپ سورہ نور پڑھیں گے تو معلوم ہوگا, ظلمات بعضها فوق بعض او كظلمات في بحر اللجج يغشى موج من فوقه بعضها من بعض, کہ اندھیرا در اندھیرا آ گئے. یہ قرآن نے پہلے بتا دیا, تم اس کی تفریح کرتے رہ گئے, اندر ختم ہو گئے, آکسیجن ختم ہو گیا, سورج کی شعاع کو آپ نے قید کیا. اقبال نے اس کی طرف اشارہ کیا اور کہا جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا, زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا, ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. کیا آپ نے اپنی دنیا میں سفر کرے؟ آپ نے, ارے آسمان پہ اڑنا تو یہ تو پرندے بھی کرتے ہیں, سمندر کی تہ میں جانا یہ تو مچھلیاں بھی کرتی ہیں. کیا زمین پہ چلنا تم نے سیکھا ہے؟ کیا زمین پر قدم جمانا بھی ہم نے سیکھا؟ کس عقل میں ہو؟ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا, تمہارا یہ عقل کا چلنا اور کہنا کہ ہم نے مسخر کر لیا سب کو, ہم کچھ دنوں میں چاند پر پلاٹنگ کریں گے, چاند پہ کون سے معدنیات ہیں اور کیا کیا چیز سے کیا بن سکتا ہے, ہم تلاش کر لیں گے چاند پر جا کر. ارے چاند پر تلاش کرنے سے پہلے کتنے بے روزگار ہیں یہ تلاش کر لے, چاند پر تلاش کرنے سے پہلے دیکھ لے کتنے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, یہ دیکھ لیں آپ. سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ملے گا ہمیں. وہ تعلیم دی مصطفیٰ نے کہ عمر جا کے دیکھو کون کون بھوکا ہے. تو گشت کر رہے عمر,
دیکھتے کوئی بھوکا تو نہیں، تو معلوم ہوا کسی گھر میں کھانا نہیں ہے اور 30 دن سے فاقہ ہے، تو بیت المال میں حضرت عمر جاتے ہیں اور آٹا لیتے ہیں، گھی لیتے ہیں اور گوشت کا انتظام کرتے ہیں، اور وہ پوری بوری اٹھا کر جب اٹھاتے ہیں تو آپ کا غلام اسلم ہاتھ سے پکڑ لیتا، کہتا ہے غلام کس لیے؟ تو فرمایا قیامت کے دن جب عمر سے پوچھ ہوں گی جواب تو دے گا میرا؟ ہاتھ رک گئے غلام کے۔ مقام سرار 5 کلومیٹر دور ہے مدینے سے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 کلومیٹر وہ تمام چیز لے آتے ہیں اور اس بڑھیا کے پاس دیتے ہیں، چولہا پھونکنے میں ساتھ دیتے ہیں، کھانا بن جاتا ہے، وہ بڑھیا بچوں کو کھلاتے رہتی ہے، بچے خوشی خوشی کھاتے ہیں، ادھر عمر بھی خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ کتنا نیک بندہ، اس نے کھانے کا انتظام کیا، امیر المومنین ہونے کے لائق یہ تو ہے نا کہ عمر۔ تو آپ لوگوں نے کہا عمر کو معاف کر دے، عمر کی کوئی غلطی نہیں۔ کہا ہاں ہم 3 دن سے فاقے میں اور عمر کو خبر بھی نہیں ہم بھوکے۔ تو بعد میں آپ نے معلوم کرایا کہ میں ہی عمر ہوں تو معافی چاہیے۔ تو حاضرین ہم غور کریں، ہمیں تعلیم تو یہ دی گئی ہے، رسول اللہ نے فرمایا وہ مسلمان جس کا پڑوس بھوکا ہو اور پیٹ بھر کر کھائے اس کے لیے وہ کھانا جائز نہیں، درست نہیں، وہ مسلمان نہیں ہے۔ آج ہم سیرت کی روشنی میں دور حاضر کو دیکھیں، بہت ترقی کر لی ہم نے، بہت عمارتیں بنا لی، لیکن آج غور کریں ہم کہ آج کے ترقی یافتہ دور میں کیا ہو رہا ہے۔ مجھے وہ ملک کا نام یاد نہیں آ رہا ہے، فلاحی کچھ ہی دن پہلے اس ملک میں مرد آپس میں شادی کر سکتا ہے، یہ قانون پاس ہو گیا، اور اس قانون کو پاس کرنے کے لیے ہمارے پونا میں بھی ریلی نکلی تھی، اور ایم جی روڈ پر اس ریلی میں مسلمان بھی شامل تھے۔ ہاں مسلمان یہ ایک مرد دوسرے مرد سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، جسمانی خواہش پوری کر سکتا ہے، کیا یہی ترقی کا نام ہے؟ مصروفیت کی وجہ سے میں وہ نیوز پوری نہ پڑھ سکا، لیکن آپ حیرت کریں گے کہ وہاں جیسے ہی پہلے جوڑے کا نکاح ہوا آسمان سے بجلی گری، وہ سب لوگ جل گئے جتنے لوگ موجود تھے۔ میں انشاءاللہ بتا دوں گا آپ کو وہ نیوز تلاش کر کے کہ اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک مرد دوسرے مرد سے اس طریقے سے خواہش پوری کرنے لگے، قوم لوط میں شامل ہے، سزا کی دے کیا دی جائے یا رسول اللہ؟ جو شادی شدہ زنا کر لے اس کو زمین میں گاڑ کے اس کو پر پتھر مار کے اس کو ختم کر دے، جو غیر شادی شدہ کرے اس کو 80 کوڑے مارے جائے، 40 کوڑے مارے جائے۔ سورہ نور کی پہلی پوری رکوع جس کی گواہی دے رہی ہے۔ آقا سے پوچھا گیا جو 2 مرد آپس میں کیا کرے؟ آقا نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے کیا جو قانون الہی کو بدل رہے ہیں، ان کی سزا کیا بتائیں؟ ان کو فوراً دیکھے تو وہی پتھر ڈال کر ان کو کچل دے، ہلاک کر دے۔ کیا آج یہ ترقی ہے؟ کیا آدمی سکون شراب پینے میں محسوس کر رہا ہے؟ گندی گندی فلمیں دیکھنے میں سکون محسوس کر رہا ہے؟ سکون اس سے نہیں ملے گا۔ مصطفیٰ سے پوچھو سکون کس سے ملے گا؟ تو فرمایا قرآن کو پڑھو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملے گا۔ اور اس کی تصویر مصطفیٰ نے پیش کی، رات بھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے۔ عائشہ کہتی یا رسول اللہ آپ قاسم نعمت ہے، آپ رات بھر عبادت کر رہے ہیں۔ تو فرمایا عائشہ اللہ نے مجھے شفاعت عظمیٰ کا صحرا پہنایا، اللہ نے مجھے شفاعت کبریٰ عطا کی، اللہ نے مجھے یہ معجزات عطا کیے، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ بن کر رات بھر عبادت نہ کروں؟ تو حاضرین ہم بہت ترقی کر رہے ہیں، اپنے ہاتھ میں ریموٹ لے کر ہم فین چلا رہے ہیں، سینسر ہم نے بٹا رکھے، گھر میں زیادہ داخل ہوتے ہیں لائٹ روشن ہوتی ہے، گزر گئے تو لائٹ بند، فین بند۔ ہم نے آلے ایسے لگا رکھے ہیں، ہارٹ بیٹ معلوم ہو رہی ہے، بلڈ پریشر معلوم ہو رہا ہے،
ہم کتنا چلے یہ معلوم، ترقی اتنی تو ہے کہ ہم نے دن بھر میں کتنی سانسیں لی، دن بھر میں کتنے قدم چلے، یہ قید تو کر لیا، کاش کہ یہ بھی قید کرتے کہ آج دن بھر میں کتنے رکوع پڑھے، ہم نے کتنی نمازیں ادا کی، نبی پاک پہ کتنے درود بھیجے۔ یہ پرچہ اسی لیے ہے کہ 12 ربیع الاول کے مہینے میں ہم کچھ تو درود شریف پڑھ کر حضور کی غلامی کا ثبوت دے کہ ہم نے کتنے درود شریف پڑھے۔ وہ کوئز لگے ہوئے ہیں، حضرت نے بھی، حافظ احتشام صاحب نے اس کا اعلان کیا کہ 12 ربیع الاول تک جو جتنی مرتبہ درود پڑھیں گا، سب سے زیادہ درود پڑھنے والے چند لوگوں کو انعامات سے نوازا جائے گا۔ یہاں پہ حسب حیثیت، ورنہ قیامت کے دن تو آقا کا فرمان ہے سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ ہوں گا قیامت میں جس نے زیادہ مجھ پر درود پڑھے ہوں گے۔ تو آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کرتا ہے، تو جب ہم رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے آپ کا ذکر کریں۔ یہ ذکر کریں گے تو روحانیت بھی بڑی ہوگی، قلبی سکون بھی ملے گا، اطمینان بھی ملے گا۔ اب مجھے بتائیے نا، سر میں درد ہوا، آپ نے گولی کھائی، سر درد اچھا نہیں ہوتا؟ دل میں درد ہے، ہارٹ کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے آپ نے گولی لے لی مگر دھڑکن کم نہیں ہو رہی، لیکن آپ اسی ہاتھ کو رکھ کر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب یا پڑھے یا مصرف القلوب کا ورد کریں، انشاءاللہ قلب کا مرض دور ہوتا رہے گا۔ آیت الکرسی پڑھ کر سر پہ رکھتے رہے، دیکھیے حقیقت ہے، قرآن پر یقین کیجئے، رسول اللہ کی تعلیمات پر یقین کیجئے۔ آپ کئی لوگ ایسے جن کے سروں کا درد نہیں جاتا، ڈاکٹر بولتا ہے کہ تم موٹا تکیہ لیتے ہو؟ کہاں، پتلا تکیہ لیتے تو پھر کسی اہل علم کے پاس آتے پوچھتے ہیں کہ سر درد ہو رہا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ تو وہ پوچھتا ہے آپ نماز پڑھتے ہو؟ تو کہا رمضان میں، تو کہا درد اسی لیے، روز پڑھو گے تو درد نہیں ہوگا، کیونکہ سجدے میں جاتے ہو تو دوران خون آپ کے سر میں ہوگا۔ خیر، یہ عنوان ہے سنت نبوی اور جدید سائنس، انشاءاللہ اس عنوان پر گفتگی ہوگی، لیکن بتانا ہوں ترقی خوب کی ہم نے، مساج کے لیے مشینیں منگا لی ہم نے، الگ الگ بام اور الگ الگ جو چیزیں ہم لگا رہے ہیں، ہم اس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، سکون پہنچانے کی کوشش کریں گے، لیکن صرف اور صرف آپ حل چاہوں گے آج کے دور میں، اگر کسی چیز میں حل ہے ان تمام بے چینیوں کا، تو وہ حل سیرت نبوی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی اس کا حل ہے، اور آپ کے طریقے پر چلنے کا ہی اس کے اوپر حل ہے۔ آقا نے فرمایا مومن اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے گھر والوں سے سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرے، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کے طریقے پر چلے۔ آپ بولے کہ میں حاجی ہو جاؤں گا، میں حاجی ہو جاؤں گا، دیکھو انشاءاللہ میں جاؤں گا نا، حاجی ہو جاؤں گا، تو کب تک حاجی ہوں گے آپ؟ جب تک آپ زیارت مکہ مدینہ نہیں کریں گے، وہ بھی حج کے مہینے میں۔ ایک ابھی جا کے عمرہ کر کے آیا اور اس نے بولا، ایک لطیفہ بھی ہے وہ، ہے نا، کرانہ دکان پر گیا ایک صاحب گئے اور کہا کہ دیکھو میں حج کر کے آیا ہوں اور وہ ڈائری نکالو میری۔ کرانہ دکان والا سوچا اللہ تیرا شکر ہے، 1 سال تک اس نے کرایہ کچھ دیا نہیں تھا، یا پھر اس نے سودا لیا تھا رقم دی تھی نہیں، آج شاید وہ پوری ڈائری میں سب پورا کلیئر کر دوں گا۔ کہا نکالو میری ڈائری، وہ خوشی خوشی کرانہ دکان والا نکالا ڈائری، یہ لو۔ کہا وہ اس کے نام ہے نا، وہ نام کے آگے حاجی لکھ دو۔ اس لیے میں نے ڈائری نکلوائی تھی۔ وہ بلا رہے وہ سب کھاتا چلتا رہیں گا اپنا۔ تو اگر کوئی اس مہینے میں عمرہ کر کے آئے، یقیناً اس کا عمرہ فضیلت والا ہے، لیکن آپ اسے حاجی کہیں گے؟ آپ نہیں کہیں گے۔
اگر اسے حاجی گئے تو پھر جو طہارت کر کے چلے آ رہا مسجد سے اس کو تو نماز ہی بولیں گے آپ. ہاں 10 بجے آیا، منہ بھی دھویا، طہارت کرنے کو آیا، کہیں ملا نہیں تھا اس کو، مسجد ہی ملی، ریلیکس ہو گیا اور باہر نکل رہا. آپ بولے نمازی صاحب، انہیں شرم سے منہ نیچے کر لیا، میں نماز کو نہیں آیا تھا. تو ہم غور کریں، ہے نا. ہم گفتار کے قاضی نہیں، کردار کے قاضی کب بنیں گے؟ ہم کردار کے قاضی کب بنیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہی پیغام دیتی ہے کہ ہم کردار کے قاضی بنیں. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اللہ ہم سب کو نبی پاک کا سچے پیروکار بنائے، نبی پاک کا سچا عاشق بنائے، اور دنیاوی علوم بھی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ دینی علوم اور ہم حقیقت شناس ہو. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.